حضرات، آغاز مجلس بدستور 10:30 بجے ہی ہوگا۔ جیسا کہ سلسلہ ہمیشہ اس حسینیہ میں چلتا رہا ہے کہ 6 محرم تک مجلسیں 10:30 بجے ہوں گی، 7 اور 8 محرم کو 11 بجے اور 9 محرم کو 11:30 بجے آغاز مجلس ہوگا۔ جو پروگرام جو نوحقانی، سینہ زنی اور جو انجمن مجلس کے بعد جس طرح سے خطاب کرتی تھی ویسے ہی کریں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پابندی صرف اور صرف تعداد پر ہے، نہ عزاداری پر تھی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بہت ضروری اعلان میں مجلس کو شروع کرنے سے پہلے اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ دوران مجلس اس طرح کا اعلان مناسب نہیں ہے۔ 2-3 دن سے بہت سارے فون آ رہے تھے، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ فلانا ضلع میں جو ہے وہ عزاداری کو لے کر کے پریشانی ہو رہی ہے۔ یہاں تک جونپور میں تو ایک بہت بڑا حادثہ تک ہو گیا، جس حادثے کے جو قصوروار تھے ان پر سخت کارروائی بھی ہوئی، ان کے خلاف جانچ بھی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور رولنگ پارٹی میں ایک بڑے عہدیدار کی حیثیت سے، پردیش اپادھیکش کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے اتر پردیش میں کہیں بھی کسی بھی تعزیہ دار کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس بات کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اس بات کی پوری ذمہ داری میں لائیو ٹیلی کاسٹ اس مجلس کا ہو رہا ہے، میں بی جے پی کے ایک اپادھیکش کی، مائنورٹی سیل کے اپادھیکش کی حیثیت سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی عزادار کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں، کووڈ کے چلتے جلوسوں پر پابندی ہے، لیکن یہ پابندی بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ وبا بھی ختم ہوگی اور ہم عزاداری جس شان و شوکت سے 1400 سالوں سے کرتے آئے تھے تا قیامت ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ اور اب میں گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب کا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ 5 بجے 7 تاریخ کو امام باڑہ قصرہ حسینی میں 5 بجے مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا۔ کووڈ گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ میں گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات بجائے حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو تین بچوں کو پڑھوا دیں اس کے بعد. حضرات، جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں بھی میں نے عرض کیا کہ پروگرام اس حسینیہ میں جو جس طرح سے ہوتے تھے، جس وقت پر ہوتے تھے، اسی طرح سے ہوں گے. جیسے شام غریباں روز عاشوراء 8:30 بجے
رات میں اس حسینیہ میں منعقد ہوگی بدستور حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید طلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا۔ مجلس یوم زینب 11 محرم کو اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی، آفتاب شریعت کا ہی بیان ہوگا۔ اسی طرح سے مجلس یوم عباس اور مجلس یوم خواتین کربلا جو پروگرام جس طرح سے ہوتے تھے، جس شان سے ہوتے تھے، اسی طرح سے ہوں گے۔ تعداد کو لے کر کے پابندیاں ضرور ہیں، اور اسی تعداد کو لے کر کے خود ہمارے مراجع کرام کے فتوے بھی موجود ہیں کہ جس میں ہم خاص کر ہم اہل تشیع کو صاف طور پہ یہ حکم ہے کہ ہمیں اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے، ہمیں خود بھی محفوظ رہنا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ایک بہت برا وقت گزشتہ 2-3 مہینوں پہلے گزرا ہے کہ جس میں مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی ایسا محلہ بچا ہو کہ جہاں پر کوئی ہمارے عزیز ہو یا کوئی جاننے والے یا کسی قریبی کا کوئی اس دنیا سے رخصت نہ ہوئے ہو۔ تو ہمیں بہت کنٹرول کرنا ہے، کووڈ کے خطرے کو سمجھتے ہوئے گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہے، اور ہماری قوم اس میں، میں بہت گرو کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم اس میں نمبر 1 ہے۔ جتنا کووڈ گائیڈ لائنز کا پالن ہماری قوم نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، اور میں شکر گزار ہوں، میں سلام کرتا ہوں عزاداران امام حسین کو کہ جو امام حسین کی عزاداری کے اصل پیغام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے حسینیت زندگی بچانے کا نام ہے، حسینیت زندگی لینے کا نام نہیں ہے، اور یہی حسینیت کی یہی راہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اس کووڈ جیسی مہاماری سے، کووڈ جیسے مرض سے بھی پوری دنیا کو محفوظ رکھنا ہے، اور ہم ایسا کرنے میں بخوبی کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں، کیونکہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو پہلے چھوٹے بچے ہیں ان کو موقع دے دیا جائے، اور باقی جو شعراء کرام جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو جس طرح سے موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن تو میری گزارش ابھی میں شروعات بچوں سے ہی کروں گا۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ میں گزارش کروں گا کاظم علی سلمہ سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ کرتے رہیں گے ہم ذکر شہنشاہ کرتے رہیں گے، ہر دور میں شبیر کا غم کرتے رہیں گے، جی جان سے پیارا غم شاہ شہیدہ، جی جان سے پیارا ہے غم شاہ شہیدہ، تا یوں ہی رنج و علم کرتے رہیں گے ہم ذکر شہنشاہ کرتے رہیں گے، پانے کے لیے دست وفادار کٹے ہیں، پانے کے لیے دست وفادار کٹے ہیں، اونچائیوں خالدی کالم کرتے رہیں گے ہم ذکر شہنشاہ کرتے رہیں گے، سجاد لہو رویا کیے یاد پدر میں، سجاد لہو رویا کیے یاد پدر میں، اس غم میں سودا کو نم کرتے رہیں گے،
ہم ذکر شہنشاہ نعرہ سلوات۔ محمد۔ اور یہاں پر حسینیہ میں اگر فرش ادا پہ کوئی موجود ہے جو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ برائے مہربانی ممبر کے پاس تشریف لے آئیں۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب رضا حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نوحہ پیش سمت میں گھبرا گھبرا گی زینب، رے بھیا کو مدینے میں کہاں گھبرا گی زینب، رے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا گھبرا گی زینب، رے گھر جا کر کسے دیکھے گی قاسم ہے نا باز، اصغر پاس، ہائے سنی تیرے سونے کی جگہ پائے گی زینب، گھبرا ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا، ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو یہ نیل ہے کیسا، ہائے کس کس کو نشانہ سی کے دکھلائے گی زینب، گھبرا رے بھیا
लो आई है छोड़ कर आजाद है खार हाय पर तेरी लहत से ना कहीं जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब अरे कह दीजिए अकबर से फूफी जाती हैं आओ सूरत तो दिखा दो हाय सामाने सफर का करो घर जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। हज़रात, अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मासूम लखनवी साहब से कि वो आएँ और बारगाह जनाब फ़ातिमा ज़हरा में नज़राना अक़ीदत पेश करें। साथ ही एक दुआ जो हम तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम जो इस फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं वो सब एक साथ दुआ मांगे कि या मेरे मालिक, आज हमारे मुल्क का यौम आज़ादी है। इस यौम आज़ादी अय्याम गम में जो ये यौम आज़ादी है, इस गम हुसैन के सदक़े में हमें इस वबा से भी आज़ादी दे दे। परवरदिगार, हम इमाम मज़लूम का गम खुलकर मनाना चाहते हैं। हमारे हाथों में और हमारे पैरों में इस वबा की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों को तोड़ दे। परवरदिगार, हमारे इस मुल्क से कोरोना नामक इस वबा को नीस्तो नाबूद कर दे। हम आज़ाद होकर के इमाम मज़लूम का मातम कर सकें। हम साल भर इस गम का इंतज़ार करते हैं। परवरदिगार, सदक़े में जनाब फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में पंजतन पाक के इस वबा को जल्द अज जल्द नीस्तो नाबूद कर दे और हमें आज़ाद कर दे, हमारे हाथों को आज़ाद कर दे कि हम जी खोल के इमाम मज़लूम का गम मना सकें। और अब मैं गुजारिश करूँगा मासूम लखनवी साहब से कि वो आएँ और नज़राना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। एक नारे सलात और भेजा हज़रात। मौला अब्बास के हवाले से एक नारे सलात और इन्हें खाके शफा होता है सजदा वफाओं का, खाके शफा होता है सजदा वफाओं का, खाके शफा होता है सजदा वफाओं का, रोज़ा जरी का है कि है काबा वफाओं का।
کا روزہ جری کا ہے کہ ہے کعبہ وفاؤں کا عباس کے لیے ہے شجاعت کی لوریاں عباس کے لیے ہے شجاعت کی لوریاں ام البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا ام البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا عباس کے لیے ہے شجاعت کی لوریاں ام البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا ام البنی جھلاتی ہیں جھولا وفاؤں کا ایک نعرے صلوات میں جاؤ ایک مطلب میرے لب پر حسین ابن علی کی مدح خوانی ہے میرے لب پر حسین ابن علی کی مدح خوانی ہے میں پتلا خاک کا ہوں فکر لیکن آسمانی ہے میں پتلا خاک کا ہوں فکر لیکن آسمانی ہے میں پتلا خاک کا ہوں فکر لیکن آسمانی ہے علی کی ذات عین اللہ نفس اللہ وجہ اللہ علی کی ذات عین اللہ نفس اللہ وجہ اللہ خدا بھی غیر فانی ہے علی بھی غیر فانی میرے لب پر حسین ابن علی کی مدح خوانی ہے میں پتلا خاک کا ہوں فکر لیکن آسمانی ہے علی کی ذات عین اللہ نفس اللہ وجہ اللہ خدا بھی غیر فانی ہے علی بھی غیر فانی ہے خدا بھی خدا بھی خدا بھی غیر فانی ہے علی بھی غیر فانی ہے علی کی ذات عین اللہ نفس اللہ وجہ اللہ خدا بھی غیر فانی ہے علی بھی غیر فانی ہے خدا بھی غیر
نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات. کیونکہ جناب کے آنے کا وقت بالکل قریب ہے، فی الحال بس ایک مطلب اور جناب ویسی تشریف لے آئیں گے، ایک نعرے صلوات اور بھیجیں آپ حضرات. ایک مطلب اور زہرا کھڑی ہیں اشکوں کے گوہر کے واسطے، زہرا کھڑی ہیں اشکوں کے گوہر کے واسطے، ذکر حسین چاہیے منبر کے واسطے، ذکر حسین چاہیے منبر کے واسطے، زہرا کھڑی ہے اشکوں کے گوہر کے واسطے، ذکر حسین چاہیے منبر کے واسطے، آئی ہوئی ہنسی تھی لبوں پر بوقت جنگ، یا ذوالفقار اتری تھی اصغر کے واسطے، یا ذوالفقار اتری تھی اصغر کے واسطے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ استاد محترم جناب مشتاق لکھنوی صاحب کے لیے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین و مومنات جو ہمارے بیچ سے رخصت ہو گئے ان کی روحوں کو بخشیں. حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور پابندی وقت سے آغاز مجلس ہوگا. میں گزارش کروں گا تمام عزاداروں سے جو اس فرش عزا پر تشریف فرما ہے کہ جن حضرات کے پاس ماسک ہیں وہ برائے مہربانی اپنے ماسک پہن لیں. میں گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بھیجیں محمد. عشر مجالس کا اعلان ہے اور اس میں شرکت آپ حضرات کی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے امام باڑے آصفی میں، بڑے امام باڑے میں جو عشر مجالس ہے وہ اس سال ہمارے قم سے آئے ہوئے عالم دین مولانا شاہد حسین قمی صاحب کو خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک 1 بجے دن میں یہ مجلسیں بڑے امام باڑے میں منعقد ہو رہی ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں شرکت فرمائیں، اور کیونکہ اس امام باڑے کا آباد رہنا بہت ضروری ہے. حکومتوں کی سازشیں رہتی ہیں، ان کی پلاننگ رہتی ہے کہ اس کو پکنک اسپاٹ میں تبدیل کر دیا جائے. لہذا اگر ہم نے اس کی طرف سے بے توجہی کی تو پھر مجرم خود ہم قرار پائیں گے، تو خود ہماری کوتاہی قرار پائے گی، کیونکہ حکومتوں کی تو کوشش یہی ہے کہ اس کا سیاحی کا مرکز بنا دیں، اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیں. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جا کر اس کو آباد کریں. اور گورنمنٹوں، ایک گورنمنٹ کی نہیں بلکہ ہر گورنمنٹ کی یہی سازش رہتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی مذہبی حیثیت ختم کر دی جائے اور اس کی دینی حیثیت ختم کر دی جائے. لہذا وہاں آباد رہنا اور مسلسل مجالس ہوتی رہنا. بڑے امام باڑے، چھوٹے امام باڑے میں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن بڑے امام باڑے میں کیونکہ دور پڑ جاتا ہے لہذا اس میں نہیں ہو پاتی. لہذا وہاں گزارش ہے کہ وہاں مجلسیں ضرور ہونا چاہیے. اور دوسرا سورہ فاتحہ کا اعلان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا لکھنؤ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی شاعری کے لیے، خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کی مدح کے لیے لکھنؤ ہمیشہ مرکز رہا ہے، اور بہت عظیم شعراء یہاں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی فہرست کم ہوتی جا رہی ہے. لہذا گزارش ہے کہ یہ 2 ہمارے بہت عظیم شاعر جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. ایک جناب مشتاق لکھنوی صاحب اور دوسرے جناب عشرت لکھنوی صاحب، ان دونوں کے لیے، اور جتنے بھی شعراء مرحومین ہیں جو مدح اہل بیت کرتے رہے ہیں ان سب کے لیے سارے ثواب فرما دیجیے. بیچ بیچ میں کچھ سفر بھی درپیش ہو جاتے ہیں، لہذا بھی 1 دن پہلے باہر جا کر بھی مجلس پڑھنا پڑی، اور جبکہ بالکل ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا پیٹھ کی تکلیف کی وجہ سے. اور ظاہر کہ وہاں قدیمی امام باڑے ہیں اور قدیمی سب ممبر بھی ہیں بنے ہوئے. لہٰذا جس ممبر پر میں بیٹھا تھا تو اس میں کچھ وہ پیچھے جو لکڑی لگی ہوئی تھی پورے مجلس بھر وہ پیٹھ پہ چپتی رہی. تو اسے 1 گھنٹے تک وہ مجلس وہاں، اس کا فرمائش ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے سے کم نہ پڑے، اور ممبر ایسا بناتے ہیں کہ کوئی زیادہ دیر پڑھ نہ سکے. اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی تکلیف میں اضافہ ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں کہ تھوڑی سی مجلس کم ہو جاتی ہے، تھوڑی چھوٹی مجلس ہو جاتی ہے اسی لیے. اور دھیمے دھیمے میں پڑھتا ہوں کیونکہ خدا نخواستہ اگر زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو پھر بڑی مشکل میری ہو جائے گی. بہرحال یہ تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کا کرم ہے اور ان کی عنایت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ورنہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف دوا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو کم از کم 1.5-2 مہینے آرام، بیڈ ریسٹ جس کو کہتے ہیں، بس بستری پہ لیٹے رہیے، ہلیے نہیں.
لیکن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو بہرحال ہم اس کے اہل بیت علیہ السلام کا انتہائی کرم ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرما رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد. میں نے کہا کہ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور جس آیت کو آپ پڑھیے لگتا ہے کہ بس یہیں پر اسلام مکمل ہو گیا، اسی پر احکام اسلامیہ جو ہے وہ مکمل ہو گئے. لیکن یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جو بنیادی بالکل حیثیت رکھتی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول لے لے، جو رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہ عزاداری ہمیں رسول ہی نے دی ہے، یہ مجلسیں ہمیں رسول ہی نے دی ہیں، یہ ماتم رسول ہی نے دیا ہے، یہ غم رسول ہی نے دیا ہے، یہ آنسو رسول ہی نے دیے ہیں. لہذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بدعت نہیں ہے، عین سیرت رسول اللہ ہے. صلوات بھیجو. اور اس سے زیادہ پرامن کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی ہماری مجلسوں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور ہمیشہ ہم نے اس میں امن کا پیغام دیا، ہمیشہ ہم نے اس میں محبت کا پیغام دیا ہے. لہذا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام محبت ان مجلسوں کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ پھیلے. لیکن بہرحال کچھ کووڈ کی بھی پابندیاں ہیں، اور کچھ گورنمنٹ کی بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے بہت سخت بیان دینا پڑ جاتا ہے، اور جب تک وہ سخت بیان نہ دیا جائے وہ نرم نہیں پڑتے ہیں. سلوات بھیجو. لہذا وہ 3-4 دن سے مسلسل ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ یوگی جی سے بھی ملے، اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ اور مولویوں کو کیوں نہیں لے گئے ساتھ میں. ہم نے کہا کہ اور مولویوں نے کبھی کسی تحریک میں ساتھ دیا ہوتا تو لے جاتے. ہمیشہ انہی نے غداریاں کی، ہمیشہ انہی نے حکومت کا ساتھ دیا، ہمیشہ انہی نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہماری تحریکوں کو. آپ کہتے لے کیوں نہیں گئے؟ جب کبھی کسی تحریک کو ڈیمیج کروانا ہوگا تو ہم ضرور ان کو لے گئے. ایک صلوات بھیجو. تب فلاں کو کیوں نہیں لے گئے، فلاں کو کیوں نہیں لے گئے. ہمارے ساتھ صرف چند مولوی ہیں جو ہمارے ساتھ جاتے رہتے ہیں، لیکن اتفاق سے وہ تشریف فرما نہیں تھے، لہذا وہ بھی ساتھ نہیں تھے. مولانا رضا صاحب بھی بھوپال تشریف لے گئے، مولانا حبیب حیدر صاحب بھی تو باہر تشریف لے گئے. یہی 2-4 مولوی ساتھ رہتے ہیں، بقیہ ہر مولوی نے کبھی ساتھ دیا ہو تو ساتھ لے جائیں. لہٰذا وہ احمقانہ جملہ کہا جاتا ہے ساتھ کو نہیں لے گئے، صاحب اکیلے یہی ہیں اور مولوی نہیں ہے. مولوی بہت ہے، کشمیر میں بھی بہت مولوی ہے، لیکن ہر ایک جو ہے وہ جلوس کا وہاں مخالفت کر رہا ہے. یہاں بھی بہت مولوی ہیں ماشاءاللہ، کمی نہیں ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں پہلے تو بڑی خوش قسمتی لکھنؤ کی ہے کہ لکھنؤ میں کوئی آیت اللہ اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ یہاں پر آیت اللہ بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں. لہذا ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس سلسلے سے. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہمیں کچھ مخالفت ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے. ایک کمی بہت بڑی تھی کہ جو پوری ہو گئی. صلوات بھیجے پر محمد. لہذا لیکن کبھی کسی تحریک میں کسی نے ساتھ نہیں دیا ہمارا، کبھی کسی موقع پر کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو اب کہا جا رہا ہے ساتھ نہیں لے جاتے، ساتھ نہیں لے جاتے، تو ان کو ساتھ لے جا کر اپنے کو نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے ان کی وجہ سے. لہذا میں نے ظاہر ہے کہ پھر مجبوراً جو ہے وہ مجھے تنہا جانا پڑتا ہے، یا 2-4 لوگ ہمارے جو ہیں وہ ساتھ ہو جاتے ہیں جو تحریکوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. لہذا وہاں پر بات ہوئی یوگی جی سی پہ، انہوں نے پورا وعدہ کر لیا تھا کہ ہاں گائیڈ لائن جو ہے ہم وہ جاری کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے، پولیس والے زیادتیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی آرڈر ہی نہیں، ہمیں کوئی آرڈر ہی نہیں، ہمیں کوئی آرڈر ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کریں کیا کریں. لہٰذا ان سے کہا. اس کے بعد بھی جب نہیں کوئی اعلان ہوا تب مجبوراً مجھے یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں امام باڑہ غفرامام میں آج کی مجلس کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ میں آج کی مجلس امام باڑہ غفرامام میں نہیں پڑھوں گا. تو اب پھر دشمنوں کو موقع مل گیا. ان کے صاحب خود ہی تو کہہ چکے تھے کہ مجلس میں خود احتجاج ہے، لہذا اب یہ مجلس ملتوی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو مجلسیں ملتوی ہوئی تھیں اس پر کہا تھا کہ صاحب وہ غلط ملتوی ہوئی مجلسیں جو ہے وہ کیونکہ مجلسیں خود احتجاج ہیں. تو میں نے ادھورا اعلان کیا تھا کہ کہیں لوگوں کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے.
کہیں ان گورنمنٹ کے ایجنٹوں کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے کہیں. لہذا میں نے ادھورا ہی اعلان کیا تھا. میں نے میرا اعلان یہ تھا، پہلا اعلان یہ تھا کہ یہاں مجلس نہیں پڑھوں گا. یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجلس ہی نہیں پڑھوں گا. یہ تھوڑی کہا تھا. ان لوگوں احمقوں کو، ان کو پرشاسن کے ایجنٹوں کو موقع مل گیا ہمارے خلاف وہ کرنے کا، مخالفت کرنے کا. ارے صاحب خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ صاحب مجلس ملتوی نہیں ہونا چاہیے، اور خود ہی ملتوی کر دی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہاں نہیں پڑھوں گا. یہ تھوڑی کہا تھا پڑھوں گا نہیں. لہذا میرا پروگرام یہ تھا کہ اگر گائیڈ لائن نہیں آتی تو یہ مجلسیں وکٹوریہ اسٹریٹ پر ہوتی ہیں. آگے پورا اعلان کر دیتے تو اس میں کئیوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے. کئی جو ہے وہ ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا. تو پرشاسن کی نوکری کر رہے ہیں، نوکری سے انہیں نکال دیا جاتا. لہذا ہم نے صرف ایک حصہ اپنے بیان کا پیش کیا تھا کہ دیکھیے اس پر اگر بیان نہیں آتا، ان کا گائیڈ لائن نہیں آتی ہے، تو پھر شام ہی کو دوسرے حصے کا بھی اعلان ہو جاتا کہ یہ مجلس منتقل ہو جائے گی وکٹوریہ اسٹریٹ پر. ایک سلوات پہ جب اسی لیے قومی گدھوں کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے، کیونکہ مجھے آخری وقت اس کو اعلان کرنا تھا. لہذا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی بات ہی پر گائیڈ لائن آ گئی. اور یہ سب جو ہے کوئی اپنے فلاں جگہ سے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے کروا دیا، کہہ رہا ہے فلاں جگہ سے اعلان کر رہا ہے ہم نے کروا دیا فلاں. اور یہ سب پورے کمبخت ہمیشہ جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں کہ ان کی پوری کشتی ہی جھوٹ کے پانی پر چل رہی ہے. ان کے آبا و اجداد جھوٹ بولتے چلے آئے، اب انہی کی سیرت پہ یہ خود بھی عمل کر رہے ہیں، ویسے ہی جھوٹ یہ بھی بول رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا بولا کرتے تھے. ایک سلوات بھیجے بلند لہذا کوئی ہمیشہ قوم کا ساتھ ہم نے دیا ہے، ہمیشہ عزاداری کا ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے اور دم میں دم ہے، انشاءاللہ عزاداری کے لیے ہماری جان قربان ہے. امام حسین کی عزا کے لیے ہمیں جان قربان ہے. اور یہ جب اس زمانے میں اس زمانے ارے بھیا کتے کی توہین نہ کیجیے بھیا. ایک سلوار بھیجے میں کتے کی توہین نہ کیجیے بھیا، دفاع ہو جائے گا. ایک سلوار بھیجے آپ یاد رکھیں. عجیب ماحول ہے، عجیب انداز ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی بھی جو میرے خلاف بیان آئے اس کو کوئی جواب نہ دیا جائے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بلاک کیا جائے. صرف ایک جواب یہ بلاک کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو میرے خلاف جو بیانات دیتے ہیں اس کی قیمت ملتی ہے، ان کو رقم ملتی ہے، ان کو دہاڑی ملتی ہے، اس کی ان کو مزدوری ملتی ہے. یہ پرشاسن سے بھی مزدوری ملتی ہے ان کو. اور اس کے بعد جب یہ اسرائیل ایمبیسی جاتے ہیں تو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، سعودی ایمبیسی جاتے ہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں. کیونکہ صرف میں ہی اکیلا ہوں کہ جو میری طرف سے سعودی عرب کے خلاف بھی مظاہرے ہوا کرتے ہیں اور امریکہ کے خلاف بھی مظاہرے. اور اسرائیل آج تک پورے انڈیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر سکے. اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ہم ہیں. اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ہم ہیں. جس وقت یہاں پر امریکہ کا صدر آ رہا تھا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کا صدر آ رہا تھا تو میں نے اعلان کیا تھا مظاہرے کا. پورے ہندوستان میں اس کے آنے پر کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ظالم کے خلاف کہ جو فلسطینیوں کا قتل عام کروا رہا تھا اس کے خلاف ایک لفظ بول سکے، اس کے خلاف ذرہ برابر مظاہرہ کر سکے. لیکن یہ ہم نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا. اور یہاں پر آسی مسجد سے جلوس گیا تھا اور وہاں باہر تک نکلا تھا وہ. تو پورے ہندوستان میں صرف آسی مسجد سے احتجاجی جلوس نکلا تھا.
امریکی صدر کے خلاف، تو کیا ان کو خبر نہیں ہوگی؟ کیا ان کو اطلاع نہیں ہے؟ کیا بہرے گونگے ہیں وہ؟ یہاں کے ایک ایک چیز کی اطلاع ان کو ہے. کتنے آدمی یہاں شریک ہوئے اس مجلس میں، یہ اطلاع ان تک ہے. کتنے لوگ شریک ہو رہے، کتنی دیر مجلس ہوئی، یہ سب اطلاع ان تک ہے. ایک ایک لمحے کی اطلاع پہنچتی ہے. لہذا اب یہ جو ایجنٹ ہیں ان کے وہاں جا کر قیمت وصول کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے خلاف بیانات دیے ہیں، اتنے ایس ایم ایس جاری کیے ہیں، اتنا واٹس ایپ پر لکھا ہے، لائیے مزدوری دیجئے، لائیے مزدوری دیجئے. لہذا جب آپ لوگ بلاک کر دیں گے اور کوئی ان کو دیکھے گا نہیں تو ان کی مزدوری بھی بلاک ہو جائے گی. لہذا کوئی جواب نہیں، تو کوئی جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب وہ مزدوری پا رہے ہیں تو آپ کچھ لکھ دیجئے. وہ تو لکھتے ہی رہیں گے کیونکہ ان کو تو مزدوری مل رہی ہے، ان کو تو اس کی قیمت مل رہی ہے، اس کو تو صلہ مل رہا ہے. لہذا وہ تو رک سکتے ہی نہیں، کچھ بھی آپ کر دیجئے. میں اللہ ایک بھی کہوں گا اس کی بھی مخالفت کہیں گے کہ دیکھیے ایک دھیمے سے کہا، اللہ زور سے کہا تھا. لہذا یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے. تو آپ کے لیے معین ہی کیے گئے ہیں. وہ مزدور ہیں. یہ اسرائیل کے مزدور ہیں، یہ سعودی عرب کے مزدور ہیں، یہاں کی پرشاسن کے مزدور ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے مزدور ہیں. لہذا ایسا کام کیجئے کہ ان کو مزدوری ملنے نہ پائے. اور وہ کام یہی کہ ان کو بلاک کر دیا جائے، ان کو کوئی دیکھے ہی نہیں. تب کہیں جا کر ان کی سازش جو ہے وہ کمزور پڑے گی. ایک سلوات بھیجے بلا دعویٰ. اب میں چاہتا ہوں کہ جو بات شروع کی ہے اس کو مکمل کیا جائے. میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، ما آتاکم الرسول فخذوہ ومن نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں وہ رک جاؤ. لہذا بہترین حدیث ہے، آپ دیکھیں جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس کے بعد رسول اللہ کی دعا ہے کہ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو حسین کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو حسین کو دشمن رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دشمنان امام حسین ہیں وہ صرف امام حسین کے دشمن نہیں بلکہ اللہ کے دشمن ہیں. یہ میں نے بات کہی تھی، لیکن میں ذرا اضافہ اس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. بات رہ گئی تھی، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو پہنچانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو کہی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ فرضی ہم تصور کر کے اور اس کے بعد اس کو بیان کر رہے ہیں، کہ وہ باتیں مسلسل کہی جاتی ہیں. اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ چلیے قابل لعنت ہیں حسین کے دشمن و قاتل، تو آپ شبر کو برا کہیے، آپ حرملہ کو برا کہیے، آپ سنان ابن انس کو برا کہیے، آپ جو ہے وہ ابن زیاد کو برا کہیے، جو سردار لشکر تھا عمر سعد اس کو برا کہیے. ارے آپ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ وہ تو 2000 میل دور بیٹھا ہوا تھا، وہ تو کربلا میں تھا ہی نہیں، وہ تو کوفے میں بھی نہیں تھا، کوفے میں ابن زیاد حاکم ہے، لہٰذا اس کو برا کہہ لیجیے آپ. اور اسی طرح سے جو کربلا کے میدان میں قاتل ہیں ان کو برا کہیے. ارے آپ یہ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب خواجہ حسن نظامی نے دیا. خواجہ حسن نظامی حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے، یہ سب سادات ہیں اور سب محبان اہل بیت ہیں. سب میں خود جا کر دیکھ کر آیا. ان کا جو سلسلہ ہے وہاں پتھر پر نصب ہے. یہاں چاہے اجمیر شریف ہو، چاہے نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہو، یا اور جتنی بھی درگاہیں ہیں، سب جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ہر ایک نے اپنا سلسلہ ملایا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب. پتھر پر نقش ہے، پتھر پر نقش ہے کہ یہ فلاں کے تھے ماننے والے، وہ فلاں کے، وہ فلاں کے، وہ فلاں کے، یہاں تک یہ سلسلہ پہنچ گیا کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. لہذا سب یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا کے ماننے والے ہیں. اسی لیے ان کے بیٹے، ان سے میری ملاقات، ان سے تو ان کا تو ظاہر کافی عرصے پہلے انتقال ہو، خواجہ حسن نظامی، ان کے صاحبزادے خواجہ حسن ثانی نظامی، اس سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور ان کی میں نے تقریریں بھی سنی ہے. اور ایک تقریر ان کا حوالہ میرے ام محترم مولانا کرم ساجد صاحب مرحوم نے دیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں اس کو بھی جلدی سے پیش کر دوں کہ شاید پاکستان میں بہت بڑا یوم امام علی ہو رہا تھا مولا علی کے سلسلے میں، 13 رجب کے سلسلے میں.
ہو رہا تھا تو خود ام محترم نے فرمایا کہ وہ اہل سنت بہت سے علماء اس پہ تقریر کر رہے تھے، تو کہتے تھے کہ عجیب بات تھی کہ تمام مولا علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد وہ عالم بھی کہتا تھا کہ سب کچھ صحیح ہے مگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مولانا آیا، اس نے بھی تمام فضائل بیان کیا، ارے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، یہ کیا وہ کیا، اور آخر میں اس کا مقطع یہی ہوتا تھا کہ سب کچھ صحیح ہے مگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے بھی یہی دہرایا۔ آخر میں نوبت تھی خواجہ حسن ثانی نظامی، جن کا انتقال تقریباً 8-10 سال پہلے ہوا ہے۔ میں ان کی خدمت میں وہاں بھی جا چکا، دہلی میں بھی، یہاں بھی وہ تشریف لائے تھے اور ملاقاتیں میری ان سے رہیں۔ تو وہ تقریر کرنے لگے، بعد میں تقریر وہ ان کے بعد میں تقریر کرنا، تو ام محترم وہاں اس جلسے میں موجود تھے۔ انہیں نے نقل کیا کہ خواجہ حسن ثانی نظامی جو تھے، انہیں جب تقریر شروع کی تو کہنے لگے یہ سنتے سنتے میرے کان پک گئے، یہ سنتے سنتے میرے کان پک گئے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، سنتے سنتے میرے کان پک گئے۔ بس ایک ہی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ علی کہاں پیدا ہوئے تھے، ہم کعبہ وہی بنا لیں گے۔ ماننے والے ہیں، یہ چاہنے والے ہیں کہ جو کبھی کسی شیعہ عالم نے بھی جو جملہ نہ کہا ہوگا، کبھی وہ جملہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتا دو کہاں پیدا ہوئے، اب کعبہ ہم وہیں بنا لیں گے جہاں تم بتاؤ گے پیدا ہوئے۔ تو ان کے یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ یہاں پر ایوان غالب میں جلسہ ہو رہا تھا جناب ابو طالب کے اوپر، یوم ابو طالب بنواتے جلسہ ہوا، میں اس میں شریک تھا، تو اسی خواجہ حسن ثانی نظامی نے میرے سامنے تقریر کی، جناب ابو طالب کی ایمان پر بہت جو تقریر وہ کی، ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے باپ میرا، اس کو تو لوگ مشہور ہے خواجہ حسن ثانی نظامی، خواجہ حسن ثانی نظامی، کہا میرے باپ نے میرا نام ابو طالب رکھا ہے، میرا باپ نے میرا نام ابو طالب رکھا ہے۔ تو ابو طالب اگر مشرک ہوتے معاذ اللہ، کافر ہوتے، تو میرا باپ ان کے نام پر میرا نام نہ رکھتا، میرا نام ہی ابو طالب ہے۔ ایک سلوات بھیجے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہی سے تعلقات ہمارے نزدیک ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ لوگ ہمارے نزدیک ہو گئے تو بہت بڑی طاقت ہماری ہو جائے گی، عزاداروں کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی، امام حسین کے ماننے والوں کی بہت بڑی طاقت ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہمارے کچھ نادان ذاکرین جو ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ تو اب سنیے، یہ جو بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ یہ جملے کہے جاتے ہیں، کبھی کبھی کانوں میں پڑھتے ہیں کہ صاحب آپ یزید کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، صاحب یزید کو کیوں برا کہتے ہیں، یزید تو 2000 میل شام میں بیٹھا ہوا تھا، دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، واقعہ ہوا کربلا میں، تو اب کربلا میں جو لوگ تھے ان کو آپ برا کہیے، یا ابن زیاد کو برا کہیے، یا عمر سعد جو سردار لشکر ہے اس کو برا کہیے، آپ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں۔ تو یہی بات خواجہ حسن نظامی کے سامنے ایک شخص نے کہہ دی، اب ظاہر ہے کہ وہ جواب انہی کا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہہ دی، کہا کہ صاحب آپ لوگ شبر کو برا کہیے، اور سنان کو برا کہیے، حرملہ کو برا کہیے، جو کربلا میں قاتل ان کو برا کہیے، لیکن یہ کہ جو وہاں اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اس کو کیوں برا کہہ رہے ہیں۔ جیسے جناب حسن نظامی کے سامنے اس شخص نے بات کہی تو انہیں نے زمین پر شکن ڈال کر کہا کہ لگتا ہے شخص تیری عقل کتے سے بدتر ہے۔ تو اس کا مطلب کتے سے بدتر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجتے تیری عقل جو ہے وہ کتے سے ہی بدتر ہے، کتے سے ہی بدتر ہے۔ وہ بگڑ گیا، ارے صاحب آپ تو عجیب توہین کر رہے ہیں ہماری، کہہ رہے میری عقل کتے سے ہی بدتر ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے اس سے اس بات سے کیا تعلق جو آپ یہ سند مجھے دے رہے ہیں کہ کتے سے بدتر ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ اگر کتے پر کوئی ڈھیلا مارتا ہے
کتے پر تو کوئی ڈھیلا مارتا ہے تو کتے میں بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ ڈھیلے کی طرف نہیں دوڑتا ہے بلکہ اس ہاتھ کی طرف دوڑتا ہے کہ جس نے ڈھیلا مارا ہے، اس ہاتھ کی طرف دوڑتا ہے جس نے ڈھیلا مارا ہے۔ ارے کتے میں اتنی عقل ہے، تجھ میں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ یہ تو دیکھ بھیجے ہوئے کس کے تھے، یہ دیکھ لشکری کس کے تھے، یہ دیکھ انعامات کے وعدے کس کی طرف سے ہوئے تھے۔ تو جس طرح سے کربلا کے قاتل مجرم ہے، اصل مجرم یزید ہے، یا جہاں ان پر لعنت ہے وہاں اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک سلوات بھیجو بلند آواز سے محمد بہت رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کل کی مجلس میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس سے ملتی جلتی، جس میں صاف اعلان ہو رہا تھا کہ اگر رسول فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ما کان لہم الخیارہ، پھر اب تمہارا اختیار ختم ہو جائے، پھر تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز پر تو فاعل مختار ہو۔ اللہ نے انسان کو فاعل مختار بنا کر بھیجا ہے، اپنے اس کو اختیارات دیے ہیں، جو دل چاہے کھائے، مگر شرط یہ کہ وہ حلال چیز ہو، جو دل چاہے کھائے، جو دل چاہے پہنے، جو دل چاہے پیے، مگر شرط یہ کہ حلال ہو۔ شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو وہی کپڑے تم پہنو گے جو رسول کہیں گے، اسی وقت تم کھاؤ گے جب رسول کہیں گے، اسی وقت تم پیو گے جو رسول کہیں گے۔ اب تمہارا اختیار ختم ہو گیا۔ اور دیکھو اگر رسول کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں کبھی شک کا ہلکا تھا میل بھی نہ لانا۔ ایک صلوات بلند آواز۔ یعنی اگر تم نے رسول کو رسول مان لیا ہے تو اب کیوں کی گنجائش نہیں، بچوں جوانوں کے لیے، خاص طور سے اس ملون کے لیے جو مسلسل بیان دے رہا ہے کہ اگر اللہ کو اللہ مانا تو ہر حکم پر سر جھکانا ہے، اگر رسول کو رسول مانا تو ہر حکم پر سر جھکانا ہے، پھر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ خوب آنکھیں کھول کر اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ ہمارے کیا یہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ آؤ فلاں جگہ نہ آؤ، اس کی سنو اس کی نہ سنو، سب کی سنو، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو مانو، جو حقیقت ہے اس کو مانو، جو حق ہے اس کو مانو۔ ہمارے یہاں نہیں منع کیا گیا ہے کہ فلاں کی مجلس میں شریک ہو، فلاں کی مجلس میں شریک نہ ہو، فلاں کی محفل میں شریک ہو، فلاں کی محفل میں شریک نہ ہو، کیونکہ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہماری کھلی اجازت ہے ہماری طرف سے کہ اگر اللہ سے بہتر کوئی خالق پا رہے ہو تو ضرور اس کو مان لو، ضرور اس کو مان لو۔ اور اگر رسول سے بہتر تمہیں کوئی رہبر مل رہا ہو تو ضرور اس کو مان لو، اور اگر علی سے بہتر کوئی امام مل رہا ہو تو ضرور اس کو تسلیم کر لو۔ مگر اگر اللہ سے بہتر کوئی خالق نہ ملے، رسول سے بہتر کوئی رہبر نہ ملے، اور علی سے بہتر کوئی امام نہ ملے، تب انہی کے سامنے سر جھکا دیا کرو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جملات کرنا چاہتا ہوں، بچوں اور جوانوں کے لیے جملات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیوں شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، نماز کیوں ہے، حج کیوں ہے، یہ احکام کیوں ہے، یہ کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے
آنکھیں کھول کر معرفت حاصل کرو، اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے ہر حکم پر عمل کرو۔ پھر کیوں کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس وقت کی آیت کریمہ ہے، بہت توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں، کہ اس وقت کی آیت کریمہ ہے کہ جس وقت مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کی تمنا یہ تھی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہو، رسول کی تمنا یہ تھی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ہو، اور رسول یہ چاہتے تھے کہ اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے، قبلے کو بدل کے کعبے کی طرف کر دے، لہذا اب حکم کا انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے، اللہ کی طرف سے حکم آئے، اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ تو قدرت نے اعلان فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے ہو، بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے، فَنُوَلِّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں چہرہ اٹھا رہے ہو ہماری طرف، کیوں ہماری طرف بار بار چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہو، بلکہ دل کے ارادوں کو، یعنی اللہ بھی رسول کے لیے کیوں کا لفظ سوال نہیں کر رہا ہے، ایک سلوات بھیجے کیوں اپنا چہرہ اٹھا رہے، یہ نہیں، بلکہ ہم دیکھ رہے کہ بار بار تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، بس بہت جلد ہم اس طرف تمہارا رخ پھیر دیں گے کہ جدھر تمہاری مرضی ہے، ادھر تمہارا رخ پھیر دیں گے کہ جدھر تمہاری مرضی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس فوراً تم اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو، ہم ادھر تمہارا رخ پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو، ارے توجہ ہے، جدھر تمہاری مرضی ہے۔ کسی مجلس میں بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا، وہ بات پھر سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فرق ہے خلیل اور حبیب میں، یہ فرق ہے خلیل اور حبیب نے، کہ خلیل جناب ابراہیم نے اللہ کی مرضی سے قبلہ بنایا تھا، توجہ رہے، توجہ رہے، جناب ابراہیم نے اللہ کی مرضی سے قبلہ بنایا تھا، اور حبیب وہ ہے کہ جس کی مرضی کو اللہ قبلہ بنا رہا ہے، جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر ہم آپ کا رخ پھیرے دیتے ہیں۔ صلوات بلند آواز، بس فوراً آپ اپنا رخ، بہت توجہ رہے، فوراً آپ اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف پھیر دیں۔ آج بھی مسجد ذوالقبلتین آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں کے پر دو قبلے بنے ہوئے ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف قبلہ بنا ہوا ہے اور ایک کعبے کی طرف قبلہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں رسول نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے، حالت رکوع میں تھے کہ جبریل نازل ہوئے کہ اپنا رخ جو ہے وہ آپ کعبے کی طرف پھیر لیجئے۔ تمام سیرت کی کتابیں دیکھ لو، تمام سیرت کی کتابیں دیکھ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھو کس نے عمل کیا، کس نے عمل کیا ہے۔ روایت تاریخ گواہ ہے کہ ادھر حکم آیا، رسول مڑے، ساتھ ہی ساتھ علی بھی مڑ گئے، پوری جماعت بیت المقدس کی طرف رخ کیے پڑھ رہی تھی، صرف دو لوگوں نے اپنا رخ پھیرا، یا رسول اللہ نے یا نفس رسول نے۔ تو بتاؤ اس آیے کریمہ پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور کوئی نہیں ملے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ بس ایک علمی پہلو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی۔ فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فوراً آپ اپنا رخ کعبے کی طرف موڑ لیجئے، حالت رکوع میں ہیں، اور حالت رکوع ہی میں اپنا رخ موڑ دیا۔ اے اللہ کے رسول، ایسی عجلت کیا ہے،
ایسی جلدی کیا ہے؟ ارے حکم آیا ہی ہے یہ نماز مکمل کر لیجئے، دوسری نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھ لیجئے گا، ارے کم از کم یہ رکعت ہی مکمل کر لیجئے، دوسری رکعت کعبے کی طرف پڑھ لیجئے گا، ارے کم از کم رکوع ہی مکمل ہو جائے، پھر باقی ارکان جو ہیں وہ آپ کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ نئی حالت رکوع ہی میں فوراً مڑ گئے، یہ اللہ کے رسول ایسی عجلت کیوں ہے، ایسی جلدی کیوں ہے؟ تو شاید رسول جواب دیں کہ تو عربی کی خصوصیت نہیں سمجھ رہا ہے، تو حکم کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے۔ عربی زبان میں جہاں بھی حرف فے استعمال ہو جاتا ہے تو حرف فے کا مطلب یہ کام فوراً ہونا چاہیے۔ توجہ رہے، حرف فے کا مطلب یہ ہے کہ کام فوراً ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی تاخیر نہ ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ قرآن میں بہت سی مثالیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ نے عصا مارا پتھر پر، جناب موسیٰ نے عصا مارا، فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جیسے ہی عصا پڑا فوراً 12 چشمے جاری ہو گئے۔ عصا پڑھنے میں اور چشمے جاری ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے اور بہت سی آیتیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی کہ جب خدا اللہ اپنی قدرت کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون، کن فیکون، ادھر کن کا ارادہ کیا تو کیا درمیان میں 2-4 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے؟ فیکون، فے بتا رہا ہے کہ وہ شے فوراً وجود میں آتی ہے، فوراً وجود میں آتی ہے۔ جب جناب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اعلان ہوا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کا پتلا بنا لوں اور اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو فوراً سجدے میں گر جانا۔ حرف فے استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کام فوری ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب عربی کی مثال ہے میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک واو ہے، ایک سما ہے اور ایک فے ہے۔ جاء عمر و زید، اب یہاں پر عربی کی مثال میں یہی استعمال ہوتا ہے لہذا کر رہا ہوں، جاء عمر و زید، عمر آیا اور زید آیا، اس کا مطلب ہے کہ آنے میں کچھ فاصلہ ہے، آدھے گھنٹے بعد آیا، پون گھنٹے بعد آیا، درمیان میں فاصلہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا گیا کہ جاء زید ثم عمر، اب جو ثم استعمال ہو گیا تو اس کا مطلب فاصلہ کم ہے، مشکل سے 2-3 منٹ کا فاصلہ ہوگا، اس لیے ثم کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر پھر بھی فاصلہ ہے، پھر بھی وقفہ ہے۔ لیکن اگر حرف فے استعمال ہوا کہ جاء زید فعمر، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے آنے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، ادھر عمر آیا اس کے فوراً بعد وہ زید آ گیا۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر حرف فے استعمال کرتے ہیں عربی میں وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کام فوری ہوا ہے، بغیر کسی فصل کے ہوا ہے۔ یعنی یوں عرض کروں کہ جب بات کو بلا فصل منوانا ہوتا ہے، ارے توجہ رہے، جب بات کو بلا فصل منوانا ہوتا ہے تو عربی میں حرف فے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی مثالیں پیش کر دیں حرف فے کی، ذرا مجھے مسلمان یہ بھی بتا دیں کہ رسول نے بھی کبھی اپنی زبان پر کسی بھی اعلان میں یہ حرف فے استعمال کیا ہے تو صرف ایک موقع ملے گا کہ جب کجاووں کا منبر بنا ہوا ہے، علی ہاتھوں پر بلند ہے، رسول اعلان کر رہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ارے جو رسول دے رہے ہیں وہ لے لو،
جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جیسا مولا میں ہوں ویسے ہی مولا علی بھی ہیں۔ اب مولا کے معنوں میں تکرار نہ کرو کہ مولا کے فلاں معنی بھی ہیں، فلاں معنی بھی ہیں، فلاں معنی بھی ہیں۔ بس جن معنوں میں رسول مولا ہیں انہی معنوں میں علی مولا ہیں۔ نہیں، میں نے ایک ویبنار ہوا تھا، اس میں میں نے 18 قرآن مجید کی آیتیں پیش کی تھیں کہ جس میں اللہ کے لیے لفظ مولا استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، تو کہہ دو کہ مولا کے معنی ہمسائے کے بھی ہیں، کہہ دو مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، کہہ دو مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی کے بھی ہیں، مولا کے جتنے دل چاہے معنی بیان کر دو، مگر یہ دیکھو کہ اللہ اپنے کو مولا کہہ رہا ہے۔ ہم تمہارے مولا ہیں، ہم تمہارے مولا ہیں۔ اور توجہ رہے، آپ تاریخی واقعہ پیش کر دوں، جب جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی جب وہ ہوئی ہے تو ادھر اسلامی لشکر ہے، ادھر کفار و مشرکین کا لشکر ہے۔ کفار و مشرکین جو اپنے خدا عزا کو فتح کی نشانی سمجھتے تھے، اور لہذا ہر جنگ میں وہ عزا کا بت لے کر آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عزا کی وجہ سے ہمیں فتح حاصل ہوگی، لہذا انہی نے اپنے سامنے عزا کا بت رکھا اور ناچ ناچ کر اور گا گا کر، اچھل اچھل کر اور کود کود کر اور ڈھول بجا بجا کر اچک اچک کر کہہ رہے ہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم۔ ارے ہمارے پاس تو ہمارا عزا ہے۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہمارا عزا ہے، ارے ہمیں کون ہرا پائے گا، ہمیں کون شکست دے پائے گا، ہمارے پاس تو ہمارا عزا ہے، یہ ہمیں فتح دلائے گا، یہ ہمیں کامیابی دلائے گا۔ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، رسول نے علی کو اشارہ کیا، اے علی جواب دو۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا جواب دو، یہ نہیں بتایا کہ کیا جواب دو، کیونکہ اگر بتا دیتے تو علی نفس رسول نہ رہتے۔ نفس کو کوئی بات بتائی نہیں جاتی ہے، نفس خود عالم ہوا کرتا ہے۔ نہیں کہا کہ کیا کہو، اے علی جاؤ اور جواب دو، جاؤ اور جواب دو۔ مولا علی درمیان میں پہنچے اور بلندی پہ چڑھ کر اعلان کیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے، تمہیں شکست ہوگی، ہمیں فتح ہوگی۔ اے علی جاؤ اور جا کر جواب دو۔ مولا علی بلندی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا مومنین کا ہوا کرتا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوا کرتا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد مبارک۔ ارے کوئی کہے یہ تو حدیث ہے، یہ تو تاریخ ہے، تم نے کیا کہہ دیا کہ صاحب مولا نہیں ہوتا، مولا ہمارا کوئی مولا نہیں ہے، تم نے کیا کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مولا ماننا ضروری ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آؤ قرآن پیش کر دیں تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ پوری اجازت ہے تمہیں علی کو مولا نہ مانو، نہ مانو مولا۔ آج بھی تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، مان لو اس بات کو، تسلیم کر لو اس بات کو۔ صرف مولا علی کا ارشاد نہیں ہے بلکہ قرآن نے علی کے ارشاد کی تصدیق کی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ قرآن میں آیت دیکھ لیجئے، ان الکافرین لا مولا لہم، جو کافر ہوتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ تو اب قرآن سے بھی انکار کر دو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔
اس کے بعد دعا ہے کہ پالنے والے اس کی نصرت کرنا، جو علی کی نصرت کرے، اور اس کو چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے۔ ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کسی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، شاید یہی فرمافی کی مجلس میں، کہ آداب دعا ہیں، آداب دعا بھی ہیں۔ آداب دعا یہ ہیں کہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگا کرو۔ آداب دعا میں ہے کہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو گے تو دعا جلدی قبول ہوگی، اور اگر ہاتھوں پر قرآن رکھ کر دعا مانگو گے تو دعا اور جلدی قبول ہوگی۔ رسول دعا مانگ رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے، ہاتھوں پر قرآن ناطق رکھ کر دعا مانگ رہا ہے، تو اب دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد۔ لیکن مسلمانوں کا سلوک آپ کے سامنے ہے، آج بھی وہی سلوک ہے، آج بھی وہی دشمنی ہے، آج بھی علی سے وہی دشمنی۔ پوری تقریریں کر جاتے ہیں، علی کا نام بھی نہیں آتا، اہل بیت کا تذکرہ بھی نہیں آتا۔ ایسی دشمنی آج بھی تو 1400 سال بعد اتنے دشمن ہے مسلمان کہ نام علی لینا گوارا نہیں ہے، اہل بیت کا نام لینا گوارا نہیں ہے۔ تو تصور کرو 1400 سال پہلے کیسی دشمنی ہوگی، کیسا کینہ ہوگا، کیسی عداوت ہوگی۔ اور یہی عداوت ظاہر ہوتی ہے، رسول اللہ جب ظاہری طور پر پردہ کر لیتے ہیں تو یہ عداوت ظاہر ہوتی ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی تھی، جو دلوں میں آگ دبائے ہوئے تھے، وہ بعد میں ظاہر ہوئی کہ کبھی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ دل کی چھپی ہوئی آگ ہے کہ جس کو ظاہر کر رہے ہیں وہ فاطمہ کے گھر میں آگ لگا کر کبھی علی کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے، کبھی امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ کس سے دشمنی ہے؟ یہ دشمنی رسول سے ہے، آل رسول سے وہ دشمنی، اولاد سے وہ دشمنی نکالی جا رہی۔ عرب والے اپنی دشمنی کبھی بھولتے نہیں ہیں، اپنا کینہ کبھی بھولتے نہیں ہیں، اپنی عداوت کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا جاتا ہے، دادا کا بدلہ پوتے سے لیا جاتا ہے، لہذا رسول سے دشمنی تھی، آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ آخر میں کربلا کا میدان ہے، حسین پکار کر کہہ رہے ہیں میں اتنا بتا دو کیا میرے علاوہ کوئی نواز رسول روئے زمین پر موجود ہے؟ میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول کا زمین پر موجود ہے؟ میں اکیلا تنہا وارث رسول ہوں، مگر یہ مجھ پر تیروں کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ میرے خلاف تلواریں کیوں ہیں؟ یہ نیزے کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے کیوں ہیں جب 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں؟ ہاں عزاداروں، عموماً آج کے دن روایت یہ ہے کہ جناب اون محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جناب زینب، یوم جناب زینب میں جناب اون محمد کا تذکرہ کرتا ہوں، شہزادی کی قربانی کا تذکرہ کرتا ہوں، لہذا آج مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں کسی اور شہید کا تذکرہ کروں۔ لہذا والد مرحوم کی سیرت یہی رہی تھی کہ آج کے دن ایک شخصیت کا وہ تذکرہ کیا کرتے تھے، اور شخصیت وہ ہے کہ جو واقعہ کربلا کی ذمہ دار ہے، جس کو کہا جائے کہ سب سے بڑا گنہگار ہے وہ، کیونکہ اگر وہ حسین کو گھیر کر نہ لایا ہوتا تو حسین دشمنوں سے گھرے نہ ہوتے، حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ یہ گناہگار کون ہے؟ یہ حر ہے کہ جس نے امام حسین کی نظام پر ہاتھ ڈال دیا تھا، اور رسول امام نے فرمایا تھا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری یہ جرأت کہ لگام پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اور اس کے بعد حر کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ فرزند رسول کیا کروں، آپ نے تو کہہ دیا، مگر میری جرأت نہیں ہے کہ ایک جملہ نکال سکوں، کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں رسول کی لخت جگر ہے، میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی انسانیت کا ثبوت دیا تھا امام حسین نے۔ یہ کربلا سب اسی کی یاد ہے،
اس یاد کو زیادہ سے زیادہ مناؤ، اس کو روکا نہ کرو، اس یاد کو، اس کو زیادہ سے زیادہ مناؤ۔ انسانیت کی اور ہیومینٹی کی بہترین تصویریں کربلا میں آپ کو مل جائیں گی۔ دشمن تھا، گرفتار کرنے آیا تھا، 1000 کا لشکر تھا، امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ تو مجھے اتنا بتائیے کہ اگرچہ سب سے قیمتی چیز عرب میں پانی ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل سے پانی ملتا ہے عرب میں، صحرا، لمبے لمبے صحرا ہیں جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے 72 لوگ تھے، تو امام حسین نے جو پانی جمع کیا ہوگا وہ 72 لوگوں کے لیے جمع کیا ہوگا، 72 لوگوں کے لیے جمع کیا ہوگا، لیکن حر کے لشکر کے ساتھ 1000 لوگ تھے۔ امام نے دیکھا کہ پیاس سے زبانیں ان کی لٹکی ہوئی ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ارے گرفتار بات نہیں کرنا، ذرا پانی تو پی لو۔ اس وقت اگر امام حسین حملہ کر دیتے تو پورا لشکر مارا جاتا ہو، کیونکہ سب پیاس سے بے حال تھے، کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں تھی، کسی کو لڑنے کی قوت نہیں تھی، مگر امام نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، کہا کہ سب کو پانی پلایا جائے، سب کو، یہاں تک کہ جانوروں، گھوڑوں کے سامنے بھی پانی کے تش رکھے جائیں، اور جب تک گھوڑا اپنا منہ خود نہ ہٹائے اس کے سامنے سے پانی کا تش نہ ہٹایا جائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیاس سے اتنا بے چین تھا، اتنا بے چین تھا کہ پانی پی نہیں پا رہا تھا، ہاتھ میں پانی لیتا تھا ظرف اور پانی چھلک کے گر جاتا تھا۔ جب امام نے منظر دیکھا تو خود آگے بڑھے اور خود کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ اب ایسا انداز آپ دیکھیں، ایسا کردار آپ دیکھیں، یہ تمام 1000 لوگ کربلا میں موجود تھے اور حسین کے بچے پیاس سے فریاد کر رہے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، لیکن کسی کو یاد نہیں آیا کہ حسین نے اپنا سارا پانی، یاد رکھیے کہ اگر وہ پانی محفوظ رہتا تو کربلا میں حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ امام حسین نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے بچے پیاسے رہیں گے، دشمنوں کو سارا پانی پلا دیا، مگر وہ کیسے بد احسانے تھے کہ کسی کی زبان پر نہیں آیا کہ حسین نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے، کم از کم ہم ہی پانی ان تک پہنچا دیں۔ اور یہ حسین کا کردار تھا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کردار، جس میں ننھی سی سکینہ بھی، بچے جو دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، بچے منافق نہیں ہوتے، بچے منافق نہیں ہوتے، جو ان کے دل میں ہوتا وہی زبان پر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کبھی کسی بچے نے بھی کہہ دیا ہو اے حر تم کہاں ہو، اے لشکر والو تم کہاں ہو، ارے ہمارا پانی پی گئے تھے ہمیں تو پانی پلا دو، ہم نے تم پر احسان کیا تھا؟ کسی بچے نے بھی یہ احسان یاد نہیں دلایا۔ ہر رات بھر حر شب عاشور ٹہل رہے خیمے میں، بے چین ہیں، جب بچوں کی آواز کانوں میں آتی ہے تو تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بے چینی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہنچتے عمر سعد کے پاس، اے عمر سعد کیا جنگ ہو کر رہے گی؟ عمر سعد نے جواب دیا کہ ہاں کل ایسی جنگ ہوگی کہ کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے پورا میدان بھر جائے گا۔ یہ سننا تھا، حر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی۔ عمر سعد نے کہا اے حر جنگ کے نام سے تم کانپ رہے ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے؟ ارے کوفے میں تم سے بڑا کوئی بہادر موجود نہیں ہے۔ حر نے کہا اے عمر سعد میں جنگ کے نام سے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ بس ذرا 2-3 جملے سنیے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، جناب حر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ دیتے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ دیتے ہیں، انداز ایسا اختیار کیا کہ جیسے گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہے ہوں۔ راستے میں بھائی مل گیا، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اور اس سے اپنے دل کا ارادہ نہیں چھپایا کہ میں آقا کے پاس معافی مانگنے جا رہا ہوں، میں مولا پاس معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا اے حر کچھ سوچ رہے ہو، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، بھلا حسین تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں معافی دے دیں گے؟ اب حر کا جواب سنیے، اے میرے بھائی میرا آقا بہت کریم ہے، میرا
مولا بہت رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا جرم معاف کر دیں گے۔ تو امام حسین کے قریب پہنچے ہیں تو گھوڑے سے اترے، بیٹے سے کہا میرے ہاتھ میرے رومال سے باندھ دو اور میری ہوا جو میرے چہرے پر ڈال دو، مجھے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیسے حسین سے میں آنکھیں چار کروں گا، میرا چہرہ میرے ہوا سے چھپا دو۔ اس طرح سے امام حسین کے قریب پہنچے اور جا کر قدموں پر سر رکھ دیا، قدموں پر سر رکھ دیا۔ امام نے فرمایا اے آنے والے اپنا سر تو اٹھا، اے آنے والے اپنا سر تو اٹھا۔ پھر کہتے مولا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں۔ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے سر اٹھایا، آقا میں ہوں گناہگار ہوں۔ بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ اے آقا آپ کے بچوں کو بہت ستایا ہے میں نے، یہ جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں یہ میرے سبب تڑپ رہے ہیں۔ آقا اجازت دیجئے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے، میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو، تب شاید کوئی ہلکا سا کفارہ ہو جائے، شاید کوئی ہلکا سا میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اجازت بیٹے کو ملتی ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر زمین پر گرا، باپ کو آواز دی بابا خبر لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حر نے قدم آگے بڑھائے کسی نے بازو پر ہاتھ رکھا، اے حر کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کی لاشوں پر جاتے ہیں، اے حر میں جاؤں گا اور میں تیرے بیٹے کی لاش لے کر آؤں گا۔ حسین پہنچے، والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ابتدائے جنگ ہے۔ امام کے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ گھوڑے سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکے اور جھک کر جوان کا لاشا اٹھا لیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ وہ فرماتے تھے اب جتنا وقت گزرتا جاتا ہے حسین کی طاقت جواب دے رہی ہے۔ ہاں قاسم کا لاشا لے تو آئے تھے مگر حال یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے مگر جب آجے اس وقت کون تھا جو روکتا کہ آقا آپ نے حر کو روک دیا، ارے آپ بھی تو بوڑھے ہیں، جوان کی لاش پر آپ آ رہے ہیں، یا علی کہہ کر لاش اٹھا تو لی مگر 2 قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، کمر کی طرف چہرہ بدل کیا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اے میرے پالنے والے۔ اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں رہا، ارے جو بھی تھا وہ تجھ پر نچھاور کر دیا، اب حسین کا دامن خالی ہو چکا ہے، حسین کے دامن میں اب کچھ باقی نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا حسین، 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 یا حسین،
عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن سيد الوسيين. السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم شهداء كربلاء وأسيران كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مؤنس الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس شموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس وخد الشية الزوار في يوم الجزاء أبا الحسن علي بن موسى رضا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. حجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وقرب الله ظهورك وزمانك وجعل من أنصارك وأبانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.